السلام علیکم راج سعید صاحب، کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر. یہ آپ نے ابھی پل کراس کیا ہے، کا بڑا جوش و جذبہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام آباد پہنچ سکیں گے؟ انقلاب کا بھی کبھی کسی نے راستہ روکا ہے. اچھا، تو خان صاحب کس وقت تک پہنچ رہے ہیں جی یہاں پہ؟ خان صاحب پہنچ رہے ہیں. خان صاحب اپنے قافلے کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہاں پہ سارے کنٹینر اس طرح اڑیں گے جس طرح رات کی دیوار ہو. یہاں پر چھت میں آپ کے ہزاروں کارکنان موجود ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہر طرف لاکھوں کی تعداد میں ہے. انشاءاللہ اسلام انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈی چوک پہ شام کو انشاءاللہ پورا پاکستان وہاں پہ آ چکا ہوگا. امپورٹڈ حکومت نامنظور، بیرونی طاقتوں کی سازشوں سے بنی حکومت نامنظور. اور جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے تب تک یہ مار جاری رہے گا. دیکھیے آپ نے دیکھیے آپ انہیں سوال کر رہے ہیں، ہم کام کریں کہ سوال کے جواب دیں. سمپل ہے. آپ نے دیکھا کہ جب یہ کام پہ ٹانگنے والا آ رہا تھا تو اس کو ہم نے راستہ نہیں روکا، اس کی خود کام پہ ٹانگ دی لگی. پھر اس کے بعد وہ جو فضل الرحمان ہے وہ ہر دوسرے دن اس کو اپنی، کیونکہ وہ 12ویں کی ریڈی بن گیا تھا، ہر دوسرے دن اس کو خیال آتا تھا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے. وہ آ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھاگ گیا جب سردی میں اس کے کارکنان بارش کی وجہ سے، بارش میں ان کو ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، سردی لگی ہوئی تھی. عمران خان وزیر اعظم تھے، عمران خان نے ان کے لیے بستروں کا انتظام کیا، ان کے لیے رضائیوں کا کمبلوں کا انتظام کیا، کیونکہ وہ کارکنان تھے. یہ خود بھاگ گیا تھا وہاں سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو پی ڈی ایم تھے، جو چوروں کا اور ڈاکوؤں کا ایک گلدستہ بنا ہوا ہے، یہ ہر روز آتے تھے اسلام آباد. ہم نے ان کے کبھی راستے نہیں روکے، لیکن انہوں نے جو ہتھ کنڈے کیے، جو ہمارے دکھ کس چیز کا مجھے ہوا ہے کہ جب اقبال کی بہو کے گھر یہ رات کے اندھیرے میں گھسے، وہ علامہ اقبال جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، آپ اس کے بہو کے گھر میں رات کو دیواریں پلان کے ان کے گھر والوں کو ہراساں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک میجر تھا، اس کی بچی کو جس انداز سے انہوں نے کیا، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ایک انصاف کے کارکنان ہے، پرامن ہے. آپ نے دیکھا بھی ہم کیا کر رہے ہیں، وہ شیننگ کر رہے ہیں، ہم صرف اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں، ہم صرف کنٹینرز ہٹا رہے ہیں، کیونکہ ہم ملک کے لیے نکلے ہیں. اور یہ سب خوش قسمت ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ آج میں اپنی آنکھوں سے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہا ہوں. میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. جی ناظرین، آپ مراد سعید پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر کی گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ کنٹینرز اور رکاوٹیں جو ہیں انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی، انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے. اور اس وقت کافی پرجوش